إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله إلا غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من شر الوسواس الخناس ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات ومن كل شيطان وهامات ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامات ومن كل عين لامة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے سزاوار ہے ہم اس کی ہم بیان کرتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی ایسی ہم بیان کرتے ہیں کہ مکمل مسلسل مستقبل ہو اور اس کی ایک بار اللہ نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حاضرین جمعہ میرے دینی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات میری ماں بہنوں آج کے خطاب کا عنوان فتنوں کے زمانے میں ہمارا طرز عمل اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی گمراہی سے بچاؤ خوف سے امن اور ہلاکت سے نجات کا ذریعہ ہے جس نے تقوی اختیار کر لیا اللہ رب العالمین اس کو ایسے نور سے نوازتا ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی بصیرت و اندھے پن میں فرق کر سکتا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر لکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو وہ تمہیں ایسی قوت طبیعت عطا کرے گا تمہارے گناہوں غلطیوں سے دور کرے گا تمہیں بخش دے گا اور وہ بڑے فضل والا
اس لیے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ صراط مستقیم پر چلا. جو اس صراط مستقیم پر چلے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسی سیدھی راہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اور یہ ایسی سادی راہ ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور دوسری پگڈنڈیوں پر مت چلو. جو دوسری پگڈنڈیوں پر چلے گا وہ گمراہ ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے جو تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اسی میں تمہارا بچاؤ. محترم حاضرین، فتنوں کے اس دور میں ایک اہل ایمان کو، ایک اہل توحید کو سب سے پہلے اپنا نہج و منہج معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس کو اپنے صراط مستقیم معلوم ہونا چاہیے. اگر یہ پتہ نہیں ہوگی وہ فتنوں میں کیسے فرق کر پائے گا، ہدایت کیا ہے اور فتنہ کیا ہے نہیں سمجھ پائے گا، اور کب وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا وہ اسے بھی اس کا علم نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور سنت والی جو راہ بتائی ہے، جس پر آپ خود چلے ہیں، جس کی ہدایت آپ نے صحابہ اکرام کو فرمائی ہے اور جس کا حکم امت مسلمہ کو دیا ہے، اس کو اختیار کرو. افراط اور تفریط سے ہٹ کر اعتدال والا موقف، اعتدال والا منہج اختیار کرو. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا، اور تم ایک امت وسط، تم ایک ہی امت ہو. یہ اس شریعت کا امتیاز ہے. یہ منہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا منہج، جس کو اپنانا، جس کو ماننا، جس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم، ضروری اور فرض ہے. فاستقیموا، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا ہے؟ فاستقیموا کما امرت. آپ بھی اس پہ استقامت کے ساتھ قائم رہیں اور آپ کے ماننے والے بھی اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں. ہمیں بھی ماننا ہے. کب سے ماننا ہے؟ 1400 سال. تو یہ منہج جس کا علم ہونا آج ہر مسلمان کی بھی ضرورت ہے. پوری دنیا میں جو فتنے ہیں، جو اختلافات ہیں، اس کی اصل جڑ، اصل سبب، اصل وجہ منہج کی کمی. یہ صرف ایمان اور اللہ تعالیٰ کی توفیق میں سے ہے. انسان کے حالات زندگی بھر کے جو بھی ہو وہ شریعت پر قائم رہے. حالات اچھے ہو یا برے، فراخی ہو یا تنگی ہو، وہ دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے. ایسا نہیں کہ فراخی ہوگی تو میں مانوں گا، تنگی ہوگی تو متنفر ہو جاؤں گا، آسانی ہوگی تو مانوں گا اور مشکل ہوگی تو چھوڑ جاؤں گا. میری پسند کا ہوگا تو مانوں گا، میری پسند کا نہیں ہوگا تو چھوڑ دوں گا. یہ منہج سلف کے خلاف. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو خوشحالی دی ہے، آپ کے اچھے دن ہیں، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا اور عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. اگر خوشحالی ہے، اچھے دن ہیں، تو کیا عمل کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اور عبادت میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لو، خوب محنتیں کرو. آج امت مسلمہ کا حال دیکھیے، جتنی اللہ تعالیٰ ان کو نعمت خوشحالی دے رہا ہے وہ اتنی عبادتوں سے دور بھاگ رہے. فجر میں ہمارے مساجدوں کا کیا حال ہے؟ 5 ٹائم مساجدوں کا کیا حال ہے؟ ایسا لگتا ہے بس جمعہ کے لیے مسجد بنی ہوئی ہے. تمام مسجدوں میں یہ حال ہے. اور اگر تنگی ہو، اگر تم پہ کوئی برا وقت آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ثواب کی امید کے ساتھ اس پر صبر کرنا ہے. ثواب کی امید کے ساتھ. اور یہی منہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہی ہمارے صحابہ کا ہے، اور یہی ہم سب کا نہج منہج ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہمیں معلوم ہے. جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہر جہالت کی وجہ علم کی کمی ہے، اور ہر جہالت کو علم دور کرتا ہے. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ماں باپ پر قربان، آپ نے تمام خیر و شر کی خبر دے دی.
قیامت تک جو کچھ حالات ہونے والے ہیں سب کا ہم کو بتا دیا ہے. امت میں کیسے کیسے فتنے ہوں گے, امت کن مسائل و مشکلات سے دوچار ہوگی, سب بتا دیا. کیسے لوگ صحیح راہ سے غلط راہ پر جائیں گے, کیسے لوگوں کی رائے میں اختلاف ہوگا, اور پھر کیسے امت کا ایک بڑا طبقہ ہلاک ہوگا, یہ تک بتا دیا. اور ہم نے دیکھے ہیں زمانہ قرون میں کہ کیسی کیسی جنگیں ہوئی ہیں, کیسے کیسے اختلاف ہوئے ہیں, کیسے کیسی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ ہزاروں ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے. محترم حاضرین, امت کے رہنما بصیرت رکھنے والے بھی, جو امت کے رہنما اور بصیرت رکھتے تھے وہ بھی حیران اور شنکر تھے کہ آخر ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا ہے. جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. غصے کی حالت, اللہ کا خلیفہ ہے, نبی کا داماد, شہید کر دیا گیا, تمہارے ہوتے ہوئے تم کیا کر رہے ہیں؟ بولے ایسا فتنہ برپا ہوا, ایسا فتنہ برپا ہوا کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب جمل کے موقع پر اور صفین کے موقع پر, یہ جمل کسی کا واقعہ ہے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا اے ابا میں نے آپ کو روکا نہیں تھا, اے ابا میں نے آپ کو تنبیہ نہیں کیا تھا, اے ابا میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا. حضرت علی گلے لپٹ کر رو دی, کہا بیٹا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے, ایسا قتل و غارت بھی نہیں ہو جائے, ایسی خون خرابہ ہو جائے گا, ایسی جنگ چھڑ جائے گی, میرے کو اس کا اندازہ نہیں تھا. میں تو کچھ اور سمجھا تھا, میں تو کچھ اور سوچا تھا, میں تو اصلاح کی نیت سے آیا تھا, یہ تو الٹا پھنسنا پڑا ہے. محترم حاضرین, امت کے رہنما بصیرت رکھنے والے بھی حیران اور شدر رہ جاتے. دشمنان اسلام جن کے دل بغض جلن حسد سے ابلے پڑے رہتے ہیں اور ہماری جماعت کے جاہل منحرف ان کا ساتھ دیتے ہیں, تو پھر کیا فتنے فساد امت مسلمہ میں رہنما ہوتے ہیں, ہوتے آئے ہیں اور ہو رہے ہیں سب ہمارے ساتھ. اس لیے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ ہمیں سب سے پہلے جاننا ضروری ہے. آج امت مسلمہ کو ایک دو نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں فتنے درپیش, لاکھوں چیلنجز درپیش ہیں. آدمی سوچتا ہے تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا, کون کون سے مسائل کو حل کرے, کون کون سے مسائل کی طرف وہ دیکھے, کس کس کی وہ ترجمانی کرے, کس کس سے وہ بچے, کس کس سے لوگوں کو بچائے. اور پھر ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے ہمیں اپنا تعلق توبہ استغفار سے جوڑنا, دعاؤں سے جوڑنا چاہیے. لولا تستغفرون اللہ, اور تم استغفار کیوں نہیں کر رہے؟ لعلکم ترحمون, تاکہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے. تو فتنوں کے زمانے میں ہمارا طرز عمل سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم عبادتوں سے جڑے رہیں, توبہ استغفار سے جڑے رہیں, دعائیں کرتے رہیں. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ کو نہیں یقین آتا ہے تو آپ اپنا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ فتنے میں مبتلا یا نہیں. سب سے پہلے ہم ان فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں, مساجدوں سے دور ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں معاشرے میں دو روایتیں ملتی ہیں, دونوں صحیح ہیں, لیکن کیا الفاظ ہے, جب فتنے رونما ہوں گے تو دعاؤں کے سوا کوئی چیز اس سے نجات نہیں دے سکتی. جب فتنے رونما ہوں گے تو دعاؤں کے سوا کوئی چیز اس سے نجات نہیں دے سکتی. دعا بھی کیسی, جیسے ایک ڈوبتا ہوا گڑ گڑا کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا. ہم ذرا غور کریں, آج ہمارا تعلق دعاؤں سے کتنا ہے, ہم کیسی دعا کرتے ہیں. ابھی پورا رمضان المبارک گیا ہے, ہم اپنی دعاؤں پر ہی غور کر لیں. رمضان المبارک میں عبادت کر کے تو ہم ایسے سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا. اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, توبہ استغفار سے اپنا تعلق جوڑو, دعاؤں سے اپنا تعلق جوڑو. ایسے حالات جو رہبر جو رہنما ہے
ان کی یہ ذمہ داری کہ وہ اتحاد اتفاق کو قائم رکھیں، اختلاف انتشار کی کسی صورت کو پنپنے نہ دے، جماعت امت کو ایک کرنے، ایک رکھنے کی ساری کوششیں ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داروں کا، رہبروں کا، لیڈروں کا، رہنماؤں کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس سے وہ قطعی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس سے قطعی اپنا دامن نہیں بچا سکتے، چاہے بات ان کی پسند کی ہو چاہے نہ پسند۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو امت مسلمہ کے رہنماؤں پر آج عائد ہوتی ہے وہ اتحاد اتفاق کی۔ اتحاد اتفاق کا نعرہ بلند کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اتحاد اتفاق کو عملی جامہ پہنانا یہ الگ مسئلہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، آؤ اتحاد کر لیتے ہیں، آؤ اتحاد کر لیتے ہیں، آؤ اتحاد کر، کوئی اتحاد ہوتا نہیں۔ سب سے پہلے اختلاف کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی اتحاد کر لیتے ہیں، اتحاد تو اتحاد کس بات پر ہوگا؟ کس پر ہوگا؟ کس پر ہوگا اتحاد؟ ارے بولو، کتاب و سنت پر، کتاب و سنت کے منہج پر۔ تو وہ اتحاد قائم کریں گے، اور جب اتحاد کے لیے کہا جائے ٹھیک ہے، جس پر ہمارے صحابہ، ہمارے تبع تابعین، سلف صالحین متحد ہوئے، آؤ اس پر متحد ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ اختلاف نہیں، یہ والا اتحاد نہیں۔ ہم تو چاہ رہے ہیں وہ اتحاد تو کر رہا، تو کر، وہ کر رہا، وہ کر، وہ کر رہا، وہ کر، بس یہ اتحاد، یہ اتحاد اس سے بڑا اختلاف اور کام ہو۔ تو اس جماعت، اس قوم، اس امت کے لیڈر رہنماؤں کا اولین فریضہ ہے، یہ فرض ہے ان پر، یہ واجب ہے، یہ نبی کا منہج ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے، اس سے وہ تائب نہیں ہو سکتے، اس سے وہ منحرف نہیں ہو سکتے، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے کہ انہیں اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کی ہی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے عوام الناس کی، تو انہیں کیا کرنا ہے؟ تو عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ وہ معاملات میں دخل اندازی کریں، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ ان پر جو فرائض عائد ہوئے ہیں، جو واجبات عائد ہوئے ہیں، جو سنت نوافل ان کے ذمہ ہیں، وہ ان کو اچھے طریقے، اچھے ڈھنگ سے انجام، اپنی طاقت و قدرت کے مطابق انہیں انجام دیں، اور ان معاملات یا فتنوں والے معاملات میں دخل اندازی نہ۔ یہ فتنے پھیلتے کب ہیں؟ یہ فتنے بڑھتے کب ہیں؟ جب عوام اس میں انوالو ہوتی ہے۔ اور اس کی ترجمانی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آج دوسری بات چھوڑ دی گئی، بلکہ ہمارے سامنے رات کو بھی دن کی طرح روشن کر دیا ہے۔ ساری ترجمانی بتا دی گئی ہے کہ ایسے حالات آئیں تو کیا کرنا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اس سبق کو سننا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں سے سن کے چلے جانا اور بھول جانا نہیں، یہاں سننے کے بعد اس کو لیٹ گو کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا منہج ہے، جو اس کو لیٹ گو کرے گا اللہ رب العالمین اس کو لیٹ گو کرے گا۔ وہ اللہ ہے، اس کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح سے انسان کو ہدایت پر لاتا ہے اور پھر کس طریقے سے اس کو پھیر بھی سکتا ہے۔ انسان کے دل کی مثال پیڑ کے نیچے پڑے ہوئے پتے کی طرح، جسے ہوا الٹ کر رکھے، کبھی پتا ایسا رہتا ہے، کبھی ہوا سے ایسا پلٹ جاتا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پھرتا ہے، دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پھرتا ہے، اور پورے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان میں سے سب سے زیادہ تبدیلی کا شکار صرف دل ہوتا ہے۔ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، جتنے تبدیلی کا شکار کون ہوتا ہے؟ یہ دل۔ پھر دل کے تعلق سے ہمیشہ فکر کرتے رہنا چاہیے کہیں یہ پھر نہ جائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم رکھ، میرے دل کو اس دین پر قائم رکھ۔ تو عوام الناس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ فتنوں میں انٹرفیئر نہ کریں، وہ فتنوں کو میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے سنن ابو داؤد کی کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اگر ہم فتنوں سے بچے ہیں
تو ہمیں خوش نصیب سمجھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت بڑے مسئلے مسائل فتنے فساد عذاب سے بچایا. لیکن اگر وہ فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا، بات لوگ ایسی بھی جو فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس نے اگر اس پر صبر کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری، بخشش، اس کے لیے بشارت. پہلا شخص وہ جو فتنوں میں مبتلا نہیں ہوا تو خوش نصیب، اور اگر فتنوں میں مبتلا ہو گیا اور اس نے صبر کیا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بشارت. پھر ایک روایت میں آتا ہے اندھے اور بہرے. فتنہ کیسا ہوگا؟ اندھا ہوگا اور بہرا ہوگا. اتنا ہوگا جو اس فتنے میں جھانکے گا وہ اس کو بھی اس میں شامل کر لے گا، اور اس فتنے میں زبان چلانا تلوار چلانے سے جیسا ہوگا. آپ دیکھیں گے آج امت مسلمہ کا حال، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجیے. ایک ذرا سی پوسٹ آدمی ڈال رہا ہے اور اس پر کیا ہو جائیں گے؟ ایف آئی آر ہو جائے گی. زبان چلا رہا وہ، اس پہ آرڈر، اس پہ ایف آئی آر کون سی ہو جا رہی ہے؟ جیسے اس نے تلوار چلایا. تو فتنوں کے زمانے میں ہمیں سب سے پہلے کس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ اپنی زبان. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عہدوں کا پاس نہ رکھا جائے، جب امانتوں میں دیانتداری نہ ہو، امانت سے خیانت کی جانے لگی، وعدہ خلافی کی جانے لگی، اور لوگ غم گسخا ہو جائے، انگلیوں کو جوڑ کے بتایا، ایسے بھیڑ جائے. تو عمرو اٹھے محفل میں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، دور بیٹھے تھے. دیکھیے صحابہ اکرام ان چیزوں کو کتنی توجہ اور غور سے سنتے تھے. ہم یہاں سن رہے تو سن کے پیچھے چلے جائیں گے، ہمیں یہ سننا بھی ناگوار گزرے گا، ہمیں سننا بھی پسند نہیں رہے گا، ہم سننے کے لیے مجبوری سے بیٹھے رہیں گے. صحابی پیچھے بیٹھے ہیں. جیسے ہی اللہ کے نبی یہ بات بیان فرمائے، محفل میں اٹھ کے قریب آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے پوچھتے اللہ کے نبی ایسے حالات آ جائیں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا گھر میں ٹکے رہو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور جو تم واقعی جانتے ہو اتنا ہی بولو، جتنا جانتے ہو. نہیں جانتے ہو تو بولنے کی ضرورت نہیں. اور جو چیز تم خود ناپسند کرتے ہو اس میں مت کرو. جو چیز اپنے کو ناپسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند مت کرو، اور ہر کام میں دخل اندازی مت کرو، اور عوام کے معاملات سے دور رہو. کتنی نصیحتیں میں نے سب سے پہلے گھر میں رہو. آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ ان کا دل گھر میں ہی نہیں لگتا، گھر میں اس کو کاٹنے کو دوڑا. ارے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں یا دشمن ہے؟ گھر میں ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے یا دشمن ہے؟ یہ اپنا گھر ہے یا قید خانہ ہے؟ نہ بڑے کا گھر دل میں لگ رہا ہے، نہ بزرگ کا گھر دل میں لگ رہا ہے، نہ نوجوان کا گھر دل میں لگ رہا ہے، نہ بچوں کا گھر دل میں لگ رہا ہے. دل لگتا ہی نہیں گھر. جیسے ہی صبح ہوتی ہے سب باہر نکلے، اچھے لوگوں کو کام ہے، ذمہ داری ہے، اسکول جانا ہے، کچھ نہ نکلے تو سمجھ میں کچھ کام نہیں ہے پھر بھی چلے. دیکھیے محلے چوراہے ہوٹلیں بازار سب بھرے. فتنوں کے زمانے میں نبی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھو، گھر میں ٹکو، زبان کو قابو میں رکھو، علم ہو تو بولو ورنہ مت بولو، لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو. لیکن آج انبیاء علیہ السلام کی سنت کی محترم حاضرین تو ہمارے معاشرے سماج میں سے غائب ہو گئی. اور سنت کیا تھی معلوم؟ کہ وہ کبھی کسی معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتے. کسی نبی کا واقعہ اٹھا کے بتا دیجیے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ کوئی معاملہ ان کے زمانے میں پیش آ گیا ہو جو کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہو یا کتاب و سنت کے طریقے کے خلاف ہو، اور وہ اس کی تہ تک جانے کی کوشش کی ہو. ایسا ہوا تو کیوں ہو؟ ایسا کیا تو آج ہم کیا کریں؟ کچھ ہو گیا، اچھا انہوں نے ایسا کیا، اس کے پیچھے ضرور یہ بات
یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ معاملے کی تہ تک نہیں جاتے تھے. اور بھائی دلیل کہ اللہ رب العالمین نے ایک راز کی بات نبی کو بتائی. اللہ کے نبی نے وہ بات اپنی وائف ہماری ام المومنین کو بتائی, حضرت حفصہ کو, اور انہوں نے دوسری بیوی کو بتا دی, اور وہ دھیرے سے راز فاش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر لی. اگر یہ معاملہ ہمارے سامنے ہوتا تو بیوی کی تو خیر نہیں. بھائی اللہ کی وحی تھی نا, کتنی قیمتی چیز ہے وہ. ہمارا کوئی قیمتی راز ہماری بیوی راز فاش کر دیتی تو اللہ کے نبی آئے, نصیحت کی, کچھ بات بتائی اور کچھ کو نظر انداز کر دیا. کچھ بات بتائی اور کچھ کو نظر انداز کر دیا. ہم ہوتے تو ضرور اس کی ماں نے اس کو بہتائی, ضرور اس کی دیورانی نے اس کو بہتائی, ضرور اس کی بہن نے اس کو بتایا ہوگا. جب تک پورے تہ تک نہیں پہنچ جائیں گے تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا. آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں, جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں مت بولو, گھر میں ٹکے رہو, خاموش رہو, لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر مت کرو. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ کتنے ایسے رونما ہوں گے جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا, جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا ہوگا. مومن صبح مومن ہوگا, شام میں کافر ہوگا, شام میں کافر ہوگا تو صبح مومن ہو جائے. اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا, کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا, اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. صحابہ نے سنا, فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ گھر میں رہو. کیا جملہ تھا کہ گھر میں ٹکو, گھر میں رہو. آج امت مسلمہ کا حال اٹھا کر دیں. گورنمنٹ نے یہ کہ آؤ ایجوکیشن, آؤ روڈ جام کریں گے, آؤ ریلی نکالیں گے, آؤ پورا ہندوستان بند کریں گے. یہ منہج سلف, یہ انبیاء کا منہج ہے, یہ نبی کا طریقہ ہے. غیروں کے طریقے کو ہم نے اپنا لیے ہیں اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہی منہج سلف ہیں. نبی نے کیا تنبیہ کی؟ ایسے اختلافات ایسے فرقے دیکھو تو کہاں رہو؟ گھر میں رہو. فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے تھے کون؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو خیر کا سوال نہیں کرتے تھے بلکہ شر کا سوال کرتے تھے کہ ہمیں شر بتائیے. کہیں شر سے میں پڑھ کر ہم خیر سے ہاتھ دھونا بیٹھے. شر خیر تو ہمیں معلوم ہے, شر بتائیے, شر کیا کیا شر ہے, اس سے ہم کو بچنا ہے. تو ان کا کام ہی ہے کیا؟ شر جاننے کی کوشش کرتے. وہ کہتے ہیں کہ فتنوں سے بچو, فتنوں سے بچو. جو اس میں جھانکے گا وہ ایسا سیلاب ہے فتنوں کا کہ اسے ایسے بہا کر لے جائے گا جیسے سیلاب جب آتا ہے تو کیا سوکھی گھاس اور کیا کھیت کھلیان سب کو برباد کر دیتا. گھر میں رہو, خاموش رہو. اگر تلوار تمہارے پاس ہے تو اسے توڑ دو, اگر کمان تمہارے پاس ہے تو اس کا تار کاٹ دو اور اپنے منہ کو چھپا دو. ایک مزید بات اور بتا, منہ کو چھپا دو, لوگوں کے سامنے ظاہر مانو. اور آج پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ فتنے کے زمانے میں سینہ تان کے سب کے سامنے آئے. جہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ گھر میں ٹکو, منہ کو چھپاؤ, فتنوں سے بچو, تو وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا الٹ. اس کے پوری امت مسلمہ نقصانات سے شکار ہے, حادثات کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم منہج سلف سے دور ہیں. محترم حاضرین, ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم منہج سلف کو سیکھ. قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر, آپ نے فتنوں کی کیا خوب ترجمانی کی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنے فتنے ہوئے اور آپ نے اتنا جھیلا ہے, اتنا برداشت کیا, اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ کسی صحابی نے بھی دیکھا. اتنے فتنوں کو آپ نے دیکھا ہے, یہاں تک کہ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ فتنوں کی شروعات معمولی باتوں سے ہوتی ہے. فتنوں کی شروعات معمولی باتوں سے ہوتی ہے اور اس کے نتائج بہت بڑے آتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے, کہیں پر بھی کوئی جھگڑا فساد کوئی بھی چیز ہوگی
اس کی وجوہات میں وہ چھوٹی سی بات ہوگی، اس کو اتنا بڑا پتنگڑ بنا دیا جائے گا کہ اس کے نتائج بہت بڑے اور برے آئیں گے۔ لوگ استقامت کے بعد ان کے دلوں میں کجی آ جائے گی، امن و سلامتی کے بعد وہ راہ سے بھٹک جائیں گے، خواہشات بدل جائے گی، رائے میں اختلاف ہو جائے گا۔ جو ان فتنوں میں جھانکے گا فتنے اس کو دھر لیں گے، اور جو اس میں حصہ لے گا، پارٹیسپیٹ کرے گا، فتنے اس کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ فتنے کیا کریں گے؟ اس کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ حکمت اور دانائی ختم ہو جائے گی، قطع رحمی ہو جائے گی، اسلام کو پسے پوچھ ڈال دیا جائے گا، ظلم اور زیادتی کا بازار گرم۔ آپ دیکھ لیجیے، اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لیجیے، پوری امت مسلمہ کا مشاہدہ کر لیجیے، ہو بہو باتیں صحیح اور درست ثابت ہوتی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فتنے، فساد، بدعت، خرافات کو ہوا نہ دو، بلکہ اس راہ پر چلو جس پر امت کا اتفاق اجماع ہے، سب متحد ہیں، یہی شریعت اسلامی کی راہ۔ اور تم اللہ رب العالمین کے پاس مظلوم بن کر آنا، ظالم بن کے ہرگز مت آنا، اور شیطان کی چالوں اور ہتھ کنڈوں سے بچو۔ یہ جو جملہ ہے حضرت علی کا کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے مظلوم بن کر آنا، ظالم بن کر مت آنا، اس کو امت نے بھلا دیا۔ آج کوئی آدمی مظلوم بننے کو تیار ہی نہیں، جو مظلوم ہے وہ بھی ظالم بننے لگا، اسے اس کی فضیلت اور اس کی وعید معلوم نہیں ہے کہ مظلوم بننے کا انجام کیا ہے اور ظالم بننے کی وعید کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ غار میں چھپے ہوئے، امیر المومنین یزید کی زمانے غار میں چھپے ہوئے، ان کی فوج آئی، کسی نے خبر دی ہوگی فتنے نے کہ وہ صحابی اس غار میں چھپے ہیں، تمہارے خلاف بغاوت کرنے والے، ان کے خلاف شرارتیں کرنے والے، اس خبر دی ہوگی، فوج اندر گھسی۔ جیسے ہی فوج کو سامنے دیکھا، ہاتھ میں تلوار ہوئی، تلوار رکھی، تلوار اپنی رکھی۔ ہم ہوتے کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو ہتھیار ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر سے ملے ہم کو۔ تلوار رکھی، کہا ہاں مجھے شہید کر دے، ہاں مجھے شہید کر دے، تاکہ میں مظلوم بن کر اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤں، ظالم بن کر نہیں۔ انہیں کہا کہ نہیں، آپ اپنی شہید خودی، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے معذرت چاہی، ہمارے لیے دعا کرو۔ ابو سعید خدری نے ان کی یہ دعا، مظلوم بننے کی یہ فضیلت ہے جو ہمارے صحابہ نے اختیار کی ہے کہ انہوں نے شہید ہونا گوارا کر لیا، ظالم بننا گوارا نہیں کیا، تلوار اٹھا کے دوسرے کو شہید کرنا گوارا نہیں کیا، بلکہ خود شہید ہو گئے۔ لیکن آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے محترم حاضرین کہ ہم مظلوم بننے کو تیار ہیں۔ ہمارے معاملات دیکھیے کیسا ہے معلوم؟ ایک گدھا بنا، ایک پیڑ سے ایک گدھا بنا ہوا، شیطان آیا اور اس نے گدھے کو کھول دیا، وہ گدھا دوڑا اور جا کے فصل خراب کر دی۔ تو جس کی فصل خراب کیا تھا وہ کسان کی بیوی نے گدھے کو مار دی۔ تو گدھے کے مالک کو پتہ چلا کہ کسان کی بیوی نے گدھے کو مار دی، گدھے کا مالک آیا، اس نے کسان کی بیوی کو مار دی۔ کسان کو پتہ چلا اس نے میری بیوی کو مارا، اس نے آیا کسان کو مار دیا۔ کسان کی بیوی نے اپنے دونوں بچوں کو بتائی، کہا تیرے باپ کو گدھے کو مار دیا، اب جا تو اس کا گھر جلا دے۔ وہ گئے، اس کا گھر جلا دیا، اور یہ سمجھے کہ معاملہ ختم ہوا۔ لیکن کسان بچ گیا، کسان نے آ کے ان تینوں کو مار دیا، بیوی کو، بچے کو، سب۔ اب کسان نے توبہ کر لی۔ اتنا خون خرابہ کرنے کے بعد، اتنا خون خرابہ ہونے کے بعد کسان نے کیا کیا؟ توبہ کیا، اور کیا بولتا ہے؟ یہ سب کرنے والا شیطان ہے۔ تو شیطان کو غصہ آ گیا، بولا میں نے تو صرف گدھا بولا تھا، ریئیکشن تو تم نے دیے، میں نے تو گدھا چھوڑا تھا، تاثرات تو تم نے دیے۔ تو شیطان ہمارے بیچ میں گدھا چھوڑتا ہے، ہم ہی اوور ریئیکشن کرتے ہیں۔ ہمارے ٹی وی چینلوں پہ تو کیسے گدھے آدمی بیٹھے، شیطان چھوڑ دیتا ہے، ہم ریئیکشن دیتے، ہم لفڑے کو
فساد بنا دیتے ہیں. اتنا سا ہے اس کو اتنا بڑا ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نہج منہج کو پہچانیں. ہمارا نہج منہج کیا ہے محترمہ؟ اتنی لمبی تفصیل ہے, بے شمار خطبے بیان کیے جائیں گے تو بھی شاید کم ہو, لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ہمارے نہج میں جو چیز ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ کسی کی محنتوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے. کسی کی محنت پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے. یہ قاعدہ اصول یاد رکھیں, اور یہ اصول آپ اپنا گھر میں بھی اپنائیں گے تو خوشحال رہیں گے, اور گھر میں بھی نہیں اپنائیں گے تو آپ کا گھر بھی خوش نہیں رہے گا. آپ اس اصول کو اپنی دوستی میں اپنائیں گے تو خوشحال رہیں گے, ورنہ وہ دوستی بھی نہیں ٹک پائے. کسی دوست کو آپ بلائیں, اوے ادھر آ, اے تیرا کیا نام ہے؟ یہ اہل مروت, اہل وفا, امانت داروں کا عمل ہے. بلکہ آپ کسی کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دے گا. بیوی گھر میں گھر سنبھالتی ہے, سجاتی ہے, صاف صفائی کرتی ہے, بچوں کو پالتی ہے, ان کا خیال رکھتی ہے. آپ گھر میں گھسے اور گھستے کے ساتھ آپ نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا, نہ اس کی تعریف کی, نہ اس کو ووٹ کیا, اور کیا کیا, 2-4 سناتے. اور سناتے ہی گھر میں گھستے کے ساتھ ہمارا ایک ہی کام تو ہے, پورا غصہ اتارنا ہے بیوی پر. وہی تو ہے بیچاری مظلوم, وہی تو ہے جو ہمارے خلاف آواز نہیں نکال سکتی. باقی کسی کو بولے گا تو پلٹ کے فوراً لٹو کی طرف اوپر آ جائے گا. تو بیوی کی قدر کرتے, اس کی چیزوں کو, اس کی محنتوں کی قدر کرتے, اس کی محنتوں کو مانتے, اس میں پانی نہیں پھیرتے, اور نہیں پھیریں گے تو وہی میاں بیوی میں کیا ہوگا؟ محبت, اتحاد, اتفاق. وہ گھر جنت رہے گا, وہ رشتہ جنت رہے گا. لیکن وہاں محنتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں کھٹاس ہو جاتی ہے. پھر وہ کھٹاس اتنی بڑھتی ہے کہ پھر وہ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ جدائی تک پہنچ. تو ایسے ہی جو بھی جس فیلڈ میں محنت کر رہا ہے اس کی محنتوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے. یہی ہمارا منہج سلف ہے. آپ صحابہ کرام کے زمانے سے پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ کسی خلیفہ کے خلاف کسی نے کوئی شرارت یا فتنہ پھیلانے کی کوشش کی, یا کسی صحابی سے کوئی شکایت کی تو صحابی نے اس کا ریئیکشن نہیں دیا. کیا کہا؟ صبر کر. حجاج بن یوسف جس کی شکایت حضرت انس سے کون کر رہے ہیں؟ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر. حضرت انس کون؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہنے والے, 10 سال رہنے والے, تربیت حاصل کرنے والے صحابی. اور عبداللہ بن زبیر کون؟ بہت بڑے جلیل القدر عبادت گزار صحابی. آئے, کہا کہ حجاج کے ظلم اب سر سے اوپر ہو چکے ہیں, یعنی پانی اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب برداشت کے باہر نہیں. صحابی رسول ہے. جملہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت کہ پانی اتنا اوپر ہو چکا ہے, یعنی برداشت کے باہر, صحابی برداشت سے باہر نکل کے پانی. ہمارے پہ تو نہیں ہونا, ہم پہ ہوا کہ ایسا ظلم؟ ہمارے امیر, ہمارے خلیفہ, جماعت والوں نے ایسا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا امیر تم کو کوڑے سے مارے, تمہارا مال چھین لے, تو بھی کیا کرنا؟ اس کی اطاعت کرنا, اس کی فرما برداری کرنا. ہمارے ساتھ ایسا ہوا کچھ بھی نہیں ہو, پھر ہم اس سے اتنا بڑا ریئیکشن کیوں دیتے؟ کیونکہ شیطان ہمارے بیچ میں غلط چھوڑ دیتا ہے. صحابی رسول شکایت کر رہے صحابی کو, انہوں نے کیا کہا؟ کیا بھڑکایا؟ ہاں, حکومت پلٹ دو, تختہ پلٹ دو, جماعت بنا لو, گروہ بنا لو, جہاد کر دو. نہیں, صبر کرو. حضرت انس نے کیا کہا؟ صبر کرو یہاں تک کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملو, یعنی تمہیں موت آ جائے, اتنا صبر کرو. تو ہمیں کسی کی محنتوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے. چاہے یہ مسجد بنی ہو, اس مسجد کو بنانے میں جنہوں نے بھی جو محنتیں کی ہیں اس پر ہمیں ہرگز پانی نہیں پھیرنا چاہیے. اس جماعت نے جو بھی محنتیں کی ہیں ان کے ذمہ داروں کی محنتوں میں ہرگز پانی نہیں پھیرنا چاہیے کہ ان کی چند غلطیوں کو لے کر اتنا بوال مچا دیا جائے کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑے کرمنل ہو. ہم سب معصوم الخطا نہیں. ہم سب جو بھی کام کریں گے تو ہمارے کام میں 70% صحیح ہوگا, 30% غلطی ہوگی. یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے.
اس میں محفل میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ بول دے کہ میں جو کام کرتا ہوں 100% صحیح ہے. کوئی ایسا بتا دیجیے مجھے کہ کوئی معصوم خطا ہے ہی نہیں. جو بھی آئے گا وہ اس میں ہم امید کتنی رکھیں گے؟ 70 to 80%. 20% مسٹیکس. بزنس میں بھی یہ قاعدہ ہے، مال خریدا جائے گا 7 to 80% گڈ، 20% ڈیمیج. تو تجارت میں یہ اصول اپنایا جاتا ہے اور 20% کو سمجھا جاتا ہے. تو جماعت جمعیت امت میں یہ قاعدے کو کیوں بھلا دیں؟ جب اگر آپ یہ اصول اپنا لیں گے کہ ہاں ہمارے ذمہ دار سے اتنی تو اچھائیاں ہوئی ہے، اتنی کمی کمزوری ہے وہ درست ہو جائے گی. آپ دیکھیے جماعت میں کبھی اختلاف تھی. شیطان اگر آ کے گدھا چھوڑے گا بھی تو اس کا گدھا گھوم کر چلا جائے گا، وہ گدھا کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچائے گا. تو جو لوگوں نے محنتیں کی ہے ان کی محنتوں کی قدر کیجیے، احسان مانیے، امانت دار بنیے، اہل وفا بنیے، اہل جفا مت بنیے. یہ مسجد بنی ہے، اس مسجد کو کیسے بنایا گیا ہے یہ سوچیے. تو اب اس بارے میں آپ کو سوچنا ہے کہ اس مسجد کو کیسے چلانا ہے یہ آپ کو سوچنا. اس مسجد کے جو اخراجات ہیں اس کی ذمہ داری آپ پر. یہاں جتنے مصلیان آئے ہیں سب پر. صرف یہ ممبر دعوت کا مرکز نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کا اخلاق، آپ لوگوں کا کردار، آپ لوگوں کا طور طریقہ بھی دعوت. آپ لوگ اس امت کا جسم. عوام جو ہوتی ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتی ہے. تو یہ عوام کے مالی تعاون سے ہی مساجد اور مدارس چلتے ہیں. اگر عوام مالی تعاون نہیں دے تو ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی مسجد و مدرسہ نہیں. تو یہ آپ لوگوں کا فریضہ ہے کہ اگر آپ اس مسجد میں یا جس مسجد میں بھی جاتے ہیں وہاں کے اخراجات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا آپ کی ذمہ داری ہے. انہوں نے جو محنت یہ کی ہے اس کی قدر کرنا اور آپ اپنی محنت کریں گے وہ ان کی آپ کی قدر کریں گے. تو جب یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی تب یہ جماعت میں اتحاد و اتفاق آئے گا. جب ہم فتنے فساد اختلافات سے بچیں گے اور یہی ہماری زندگی کا نقل العین ہونا چاہیے کیونکہ یہی انبیاء علیہ السلام کا نہج منہج ہے، یہی تعلیم و تربیت ہے کہ ہم فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے کیسے بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنہ فساد سے محفوظ رکھے اور ان کا سدباب کرنے کی کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کو صحیح رہنمائی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.